ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قالت فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. مل جل کے ایک اور بار باواز عزائے جناب سید عالمیان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے ان مجالس کا مسلسل دنیا بھر میں انعقاد کیا جا رہا ہے. پروردگار عالم جہاں کہیں بھی عزائے جناب سیدہ منعقد ہو رہی ہے، جو بھی ان مجالس میں شریک ہیں، دامے درہمے سخنے تشریف لا کر اہتمام فرما کر انتظام فرما کر پروردگار ان سب کی محنت و عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آیت اللہ حافظ کل قرآن مولانا مجیب الحسن صاحب اللہ زہری تشریف لا رہے ہیں. آیت اللہ گفتگو کرنے کے لیے شہزادی سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق کے ابتدائی کلمات سرنامہ کلام اور بیان قرار دیے ہیں. خطبہ فدق جو شہزادی نے دربار میں جا کر خطبہ دیا ہے، اسی خطبے کی چند جھلکیاں آپ سب حضرات کی سماعتوں کے دربار میں پیش کرنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کریں گے. خطبہ فدق سنتے ہیں عموماً عام ہے جملہ خطبہ فدق. خطبے میں شہزادی نے فرمایا کیا ہے، یہ اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے. شہزادی نے خطبے میں انشاءاللہ آپ محسوس فرمائیں گے اور دیکھیں گے کہ شہزادی نے جاتے ہی اپنے حق کے لیے جرح نہیں فرمائی ہے، بلکہ شہزادی نے خطبہ فدق میں پہلے توحید بیان فرمائی، توحید کے بعد رسالت بیان فرمائی، رسالت کے بعد قرآن مجید کا تعارف پیش فرمایا، قرآن مجید کے تعارف کے بعد فلسفہ احکام شریعت بیان فرمائے، فلسفہ احکام شریعت کے بعد اپنے شوہر یعنی مولا کائنات کی ولایت و شجاعت بیان فرمائی. اس کے بعد شہزادی نے اپنے حق کے مطالبے کے لیے جرح فرمائی، یعنی شہزادی نے پہلے پورا دین سمجھایا، پھر اپنے حق کا مطالبہ فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ جس کو دین سمجھ میں آئے گا اسی کو زہرا سمجھ میں آئے گی، جس کو دین سمجھ میں نہیں آ سکتا اسے فاطمہ زہرا بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. میں بغیر کسی تمہید اور مقدمہ سازی کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. خطبہ فدق کا آغاز وہ حصہ اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں شہزادی نے توحید بیان فرمائی ہے. توحید علماء کرام تشریف فرمائے. ماشاءاللہ توحید خود ایک مشکل مضمون ہے، اور وہ توحید جو شہزادی نے بیان فرمائی ہے وہ آپ تک پہنچانی ہے، لیکن آپ کی سماعتوں پہ مکمل بھروسہ ہے، انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. میرا کوئی بیان نہیں، میں تو صرف ذریعہ ہوں، جو شہزادی نے بتایا ہے وہ آپ کو سنا دے رہا ہوں. آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. تمام تعریف ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر نعمت نازل فرمائی. شہزادی فرمائے اور اس کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں صاحب الہام بنایا. الہام جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان
فیصلہ کرنے کی قوت کو الہام کہا جاتا ہے۔ یعنی شہزادی بتا رہی ہیں تعصب زدہ ماحول میں، پریشانی سے بھرے دور میں، جہاں کچھ کسی کو نظر نہ آتا ہو، جہاں کچھ کسی کو سمجھ نہ آتا ہو، اگر کسی کو بس اتنا بھی سمجھ میں آ جائے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، تو اسے کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کس بات کے لیے شکر ادا فرما رہی ہے؟ کہ اس نے ہم پر نعمت نازل فرمائی۔ نعمت کا طریقہ بھی یہی ہے، نعمت کا وتیرہ بھی یہی ہے، نعمت کا سلیقہ بھی یہی ہے، نعمت کا قاعدہ بھی یہی ہے، نعمت کا قانون بھی یہی ہے کہ نعمت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، شکریہ بندوں کی طرف سے جاتا ہے۔ آدم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ نوح پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ ابراہیم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ اسماعیل پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ ختمی مرتبت پر بھی نعمت وہاں سے آئی ہے، شکریہ یہاں سے گیا ہے۔ یہ تو بس دستے زہرا کی عظمتوں کا کمال تھا کہ روٹیاں یہاں سے گئی تھی، شکریہ وہاں سے آ رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں رسول کے بر محمد والا۔ کہاں سے گئی روٹیاں؟ در جناب سیدہ سے گئی روٹیاں۔ علماء کیا بیان کرتے ہیں؟ کہاں رکھی گئی؟ جنت میں رکھی گئی۔ کون تھا بھوکا جنت میں؟ کون مرا جا رہا تھا بھوک سے؟ جسے روٹیوں کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اللہ جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہو۔ اور کہاں سے روٹیاں منگا رہا ہے؟ در جناب سیدہ سے روٹیاں منگا رہا ہے۔ اللہ جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، اور روٹیاں در زہرا سے منگا رہا ہے۔ میری فکر آپ کی فکر سے مل جائے، شعور آپ کے شعور سے مل جائے، تو آپ اپنے کو مختصر نہ سمجھتے ہوئے پوری طاقت سے میری آواز میں آواز ملا دیں گے جو یہاں بیٹھا ہے، اگر فکر سے مل جائے۔ جناب زہرا کے دروازے سے روٹیاں منگوا کے اللہ جنت میں رکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہو، اور روٹیاں منگا رہا ہے در زہرا سے۔ در زہرا ہی سے روٹیاں کیوں منگا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے منگا رہا ہے کہ سنبھل کے جنت آنا، اس دنیا میں بھی زہرا کے ٹکڑوں پر پلے ہو، اس دنیا میں بھی زہرا کے ٹکڑوں پر پلو گے۔ ایک صلوات پڑھیں رسول کے بر محمد والا۔ آگے شہزادی فرما رہی ہے، بزرگوں سے خصوصی توجہات کی گزارش ہے، محسوس فرماتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ آگے شہزادی فرما رہی ہے وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاءَ۔ اور اس اللہ کی تعریف ہے اس بات کے لیے کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری تھیں، اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے مہیا فرمائی۔ جو بھی چیز ہمارے لیے ضروری ہے اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے مہیا فرمائی ہے۔ سارے اسباب ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے آراستہ فرمائے ہیں۔ زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، چاند ستارے، سورج، کھانا پانی، ہوا، سب کچھ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں موجود ہے۔ اب محسوس فرمائیے گا جو عرض کرنے جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ صرف چیزوں کو مہیا ہی فرمایا ہے، نہیں، بلکہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے جتنی زیادہ ضروری تھی اللہ نے اتنا ہی سستا بنا کے دنیا میں رکھا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے جتنی زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے اتنا ہی سستا بنا کے دنیا میں رکھا۔ سونا ہیرا کتنا مہنگا ہے؟ کبھی سوچا کیوں مہنگا ہے؟ اس لیے مہنگا ہے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پہ نمک کتنا سستا، ہر ذائقے کے لیے ضروری ہے۔ نمک کے مقابلے پر پانی ہر زندگی کے لیے ضروری ہے، اور پانی کے مقابلے پر ہوا سستی نہیں ہے۔ ہوا بالکل فری، مفت۔ آپ کی آوازیں چاہوں گا
اگر عادل مطلق کے در کا راستہ آپ کو دکھا دوں، اللہ نے ہوا کو فری رکھا، اور اس عادل مطلق کا کمال اعتدال دیکھیے کہ ہوا کو مفت رکھ کر برابر سے سب پر ہوا کو اس طریقے سے بانٹا ہے اللہ نے کہ جس ہوا سے اللہ نے امیر کو زندہ رکھا، اسی ہوا سے غریب کو زندہ رکھا۔ اس عادل مطلق کا کمال اعتدال ہے۔ آگے شہزادی فرما رہی ہے، ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلھا، اس نے چیزوں کو اس طریقے سے بنایا کہ ان سے پہلے کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ بناتے ہم بھی ہیں، بناتا اللہ بھی ہے، مگر بڑا فرق ہے ہمارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں۔ ہم نے مائک بنایا، کس چیز سے بنا مائک؟ لوہے سے۔ ممبر بنا، کس چیز سے بنا؟ اسٹیل سے۔ اسٹیل تھی تبھی تو ممبر بنا، لوہا تھا تبھی تو مائک بنا۔ شہزادی فرما رہی ہے اللہ نے اس وقت بنایا جب کچھ ذریعہ موجود ہی نہیں تھا کہ جس وسیلے سے پروردگار بنا سکتا۔ محسوس فرمائیے گا، اور یہ اللہ کا کمال حسن خلقت دیکھیے کہ جس کو سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے خوبصورت بنایا۔ یہ اللہ کا کمال ہے، جسے سب سے پہلے بنا دیا اسی کو سب سے خوبصورت بنا دیا۔ شہزادی یہی بتا رہی ہے، بناتے تم بھی ہو، توجہ دیجیے گا، بناتے تم بھی ہو، بناتا اللہ بھی ہے، مگر بڑا فرق ہے تمہارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں۔ تم زیادہ ہی بلندی پہ جاتے ہو، برتن بناتے ہو، کس چیز سے بناتے ہو؟ مٹی سے بناتے ہو۔ شہزادی یہی فرما رہی ہے، جس مٹی سے تم برتن بناتے ہو اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بنا دیتا ہے، اسی مٹی سے پروردگار تم جیسا انسان بنا دیتا ہے۔ قرآن کیوں معجزہ ہے؟ کبھی سوچا قرآن کیوں معجزہ ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ الف ب ت س ج ہ خ دال زال یہ تک پڑھ جائیے۔ قبلہ تشریف فرمائے ماشاءاللہ، حافظ کل قرآن ہے، یہ تائید فرمائیں گے۔ الف سے لے کے یہ تک جو حروف ہیں ان کے علاوہ ایک بھی حرف ہے قرآن میں؟ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ الف ب ت س ج ہ خ دال زال یہ تک ہم بولتے ہیں، یا کچھ اور بولتے ہیں؟ ہم اردو بولتے ہیں تو پے اور ٹے اور بڑھا دیجیے، یہی تو بولتے ہیں، یا کچھ اور بولتے ہیں؟ یہی بولتے ہیں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ جو حروف ہم بولتے ہیں وہی حروف قرآن میں ہے، جو حروف قرآن میں ہے وہی حروف بولنے والا انسان 1400 سال سے قرآن کا جواب نہیں لا پایا ہے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ شہزادی یہی بتا رہی ہے کہ تم مٹی سے برتن بنا سکتے ہو، انسان نہیں بنا سکتے۔ الف ب ت جمع کر کے لفظ بنا سکتے ہو، قرآن نہیں بنا سکتے۔ چندے کے اکٹھا کیے گئے لوگوں سے سقیفہ بنا سکتے ہو، غدیر کا میدان نہیں بنا سکتے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد۔ اور ایسا نہیں ہے کہ شہزادی نے توحید بیان فرمائی ہے، بلکہ آپ جس طرح عصمت مآب پر پہنچیں گے ان کا اولین مقصد ہی یہی ہے کہ خود کے در پر آئے ہوئے فرد کو در خدا تک پہنچانا۔ اپنے کو پہچانوانے نہیں آئے، خدا کو پہچانوانے آئے۔ جو ان کے در کا راستہ دیکھے وہ خدا تک پہنچ جائے۔ دیکھیے آپ چھٹے امام جعفر صادق ایک شخص آیا، آگے بیٹھا، بیٹھ کے بولا میں اللہ کو نہیں مانتا۔ سنیے گا، میرے لہجے کی تھکن اور خستگی کو نہ دیکھیے گا، چھٹے امام کے لہجے کے حسن تک پہنچنے کی کوشش فرمائیے گا، اور لہجے کے حسن تک پہنچ جائیں تو اپنے اوپر اترائیے گا، اترا کے بولیے گا کہ اللہ نے کیسے کیسے رہبران کا دامن آپ کے ہاتھوں تک پہنچایا ہے۔ کتنی آسانی سے، کتنے سہل انداز میں، کتنے آسان طریقے سے چھٹے امام اللہ کو پہچانوا رہے ہیں۔
کیا کہا اس نے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. تھوڑی دیر بیٹھا, اس کی زبان سے آہ نکلا. مولا نے پوچھا تو اللہ کو نہیں مانتا؟ کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. کہ پھر یہ آہ کیا ہے؟ کہ میرے سر میں درد ہے, اس آہ کے ذریعے سر کے درد کو سکون ملتا ہے. مولا نے فرمایا جس آہ کے ذریعے سر کے درد کو سکون ملتا ہے اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں. جس آہ کے ذریعے سر کے درد کو سکون ملتا ہے اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں. اس نے کہا اچھا اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ مولا نے فرمایا تو ہے, اس کا مطلب اللہ ہے. میرے لہجے کی تھکن نہ دیکھیے گا, چھٹے امام کے لہجے کے حسن تک پہنچنے کی کوشش فرمائیے گا. تو ہے اس کا مطلب اللہ ہے. اس نے کہا میرا وجود کیسے دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ لہجے کا حسن, خصوصاً میرے جوان بھائی, میرے بچے, بزرگ آج سب بہتر جانتے ہیں. میں کیسا دلیل ہوں کہ اللہ ہے؟ کا سوچ, جب تو ہے تو کسی نے تو تجھے بنایا ہے. تب دو ہی صورت ہو سکتی ہے, جب تو ہے تو کسی نے تجھے بنایا, یا تو تو نے خود اپنے آپ کو بنا لیا یا کسی اور نے تجھے بنایا. اب اگر تو نے خود اپنے آپ کو بنایا تو تیرے وجود سے پہلے تیرا ہونا ضروری. بھائی جب تو پہلے سے موجود ہوگا تبھی تو اپنے آپ کو بنائے گا, نہیں ہوگا تو کیسے بنائے گا؟ اور یہ بات محال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نے تجھے بنایا ہے. اب جس نے تجھے بنایا ہے پھر سوچ, یا وہ تجھ جیسا ہے یا تجھ جیسا نہیں ہے. اگر وہ تجھ جیسا ہے تو خود اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے, اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب جس نے تجھے بنایا ہے وہ تجھ جیسا نہیں ہے. اب سوچتا جا, جیسا جیسا تو ہے وہ ویسا ویسا نہیں ہے. تیرے پاس آنکھیں ہیں وہ بغیر آنکھوں کے بصیر ہے, تیرے پاس ہاتھ ہیں وہ بغیر ہاتھوں کے قدیر ہے, تیرے پاس پاؤں ہیں وہ بغیر پیروں کے مختار ہے. تو نہیں تھا وہ تھا, تو نہیں ہوگا وہ ہوگا, جو ایسا ہوگا وہی تیرا خدا ہوگا. جو ایسا ہوگا وہی تیرا خدا ہوگا. اس نے کہا اچھا انسان مجبور ہے کہ مختار؟ مولا نے فرمایا کھڑا ہو. وہ کھڑا ہوا, ایک پیر اٹھا, اس نے پیر اٹھایا, کہا دوسرا اٹھا, کہا دوسرا اٹھایا تو گر جاؤں گا. مولا نے فرمایا ایک پیر اٹھا سکتا ہے, اتنا مختار ہے, دوسرا نہیں اٹھا سکتا, اتنا مجبور ہے. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. مولا نے فیصلہ کر دیا جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے. جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے. جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے. اس کا مطلب تاریخ میں اگر ہمیں کوئی ایسی شخصیت مل جائے جس کے دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو وہ مجبور نہیں مختار ہوگا. خیبر کا معرکہ ہے, لوگ دوڑے دوڑے آئے نبی کے پاس, یا نبی اللہ, علی نے کمال کر دیا, اتنا وسطی دروازہ علی نے اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا. نبی نے مسکرا کے فرمایا تو علی کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے, میں علی کے زمین سے اٹھے ہوئے پیروں کو دیکھ رہا ہوں. صلوات پڑھیں مل کے بر محمد و آل محمد. شہزادی آگے بیان فرما رہی ہیں, توحید کے بعد شہزادی رسالت کی گواہی پیش فرما رہی ہیں. سنیے گا, نزاکت دیکھیے گا, شہزادی کی گواہی دینے کا طریقہ دیکھیے گا. شہزادی فرما رہی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. گواہی تو ہم بھی دیتے ہیں, ہم کیسے گواہی دیتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. شہزادی فرما رہی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. نہیں توجہ فرمائی؟ بھائی بھرے دربار میں کوئی تو ہوتا بولنے والا کہ فاطمہ محمد صرف آپ کے باپ نہیں, فلاں کے باپ بھی ہیں, فلاں کے باپ بھی ہیں,
فلاں کے باپ بھی ہیں. کسی کا نہ بولنا شہزادی کا دعویٰ پیش کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ رسول کی بس ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ زہرا ہے. آگے شہزادی نے فرمایا اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ. کون میرے باپ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ نے جن کو منتخب کرنے سے پہلے مختار بنایا. وسماہ قبل ان اجتبہ، پیدا کرنے سے پہلے جن کا نام رکھا. واصطفاہ قبل ان ارسلہ، بھیجنے سے پہلے جن کو مصطفیٰ بنایا. بھیجا بعد میں، مصطفیٰ پہلے بنایا. منتخب بعد میں کیا، مختار پہلے بنایا. پیدا بعد میں کیا، نام پہلے رکھا. یعنی شہزادی بتا رہی ہیں کہ میرے بابا دنیا میں چاہے بعد میں آئے ہوں مگر مشہور پہلے ہی سے تھے. اور قرآن مجید کی آیت بھی اسی بات کی گواہی دیتی ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، ہم نے ہر نبی کو بتایا ہے. جب وہ نبی آئے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان لے کر آنا. یعنی آدم سے کہا گیا ہے نبی پر ایمان لائیں. نوح سے کہا گیا ہے نبی پر ایمان لائیں. ابراہیم سے کہا گیا ہے نبی پر ایمان لائیں. 1,23,999 نبیوں کی ذمہ داری ہے کہ آخری نبی پر ایمان لے کر آئیں. جو ایمان لاتا ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں مومن کہا جاتا ہے. نہیں توجہ فرمائی؟ اس کا مطلب آدم بھی نبی کے مومن، نوح بھی نبی کے مومن، ابراہیم بھی نبی کے مومن، اسماعیل بھی نبی کے مومن، اسحاق بھی نبی کے مومن، یعقوب بھی نبی کے مومن. 1,23,999 انبیاء ہیں ہمارے آخری نبی کے مومن. اور مومن اور نبی میں رشتہ کیا ہوتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے. نہیں توجہ فرمائی؟ اس کا مطلب قرآن نے فیصلہ کر دیا آدم کے مولا نبی، نوح کے مولا نبی، ابراہیم کے مولا نبی، اسحاق کے مولا نبی، یعقوب کے مولا نبی، یوسف کے مولا نبی، موسیٰ کے مولا نبی، عیسیٰ کے مولا نبی. 1,23,999 نبیوں کے مولا ہیں ہمارے نبی. سوچو اس دن کیا ہوا ہوگا جب نبی نے کہا ہوگا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آگے شہزادی نے قرآن مجید کا تعارف پیش فرمایا ہے. عظیم المرتبہ تعارف قرآن مجید کا درباریوں کو خطاب کرتے ہوئے خطبے کے لیے یہ مکمل اشرے کا اور دوشوں کا موضوع ہے. میں صرف جھلکیاں آپ کو سنا رہا ہوں، صرف سرخیاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہزادی نے کیا کیا فرمایا ہے. درباریوں کے خطاب کرتے ہوئے شہزادی فرماتی ہیں انتم عباد اللہ نصب امرہ و وحیہ، تم سب اللہ کے بندے ہو، اس کے امر اور اس کی وحی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہو. تمہیں تو کسی اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے. بقیت استخلفہا لکم، رسول تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے گئے ہیں جو تمہارے درمیان فیصلہ کر سکتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ ناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضیاء اللامع. اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے، سچا قرآن ہے، چھلکتا ہوا نور ہے، چمکتی ہوئی روشنی ہے. بالکل ایسا ہی قرآنی تعارف اس نے بھی کرایا ہے جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن یاد کرے اس کی 7 پشتیں جہنم میں نہیں جاتی. مجھے نہ گھوریے، رسول نے فرمایا ہے جو قرآن یاد کر کے سنائے اس کی 7 پشتیں جہنم میں نہیں جاتی. پشت مطلب نہ اس کا باپ جہنم میں جائے گا، نہ اس کا دادا جہنم میں جائے گا، نہ اس کا پردادا جہنم میں جائے گا. آگے کے رشتوں کا حساب آپ خود لگاتے رہیے، آپ کیا بولتے ہیں پردادا کے اوپر والی پشت کو. یعنی رسول نے فرما دیا ہے جو قرآن یاد کر کے سنائے
اس کا باپ جہنم میں نہیں جائے گا. جو قرآن یاد کر کے سنائے اس کا باپ جہنم میں نہیں جائے گا. جو قرآن یاد کر کے سنائے اس کا باپ جہنم میں نہیں جائے گا. ہمیں شکوہ یہی تو ہے, شکایت یہی تو ہے, گلہ یہی تو ہے. لوگوں کو یہ تو سمجھ میں آ گیا جو قرآن یاد کر کے سنائے اس کا باپ جہنم میں نہیں جائے گا. تو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا کہ وہ باپ کتنا عظیم ہوگا جس کا بیٹا پیدا ہوتے ہی توریت بھی سنائے, زبور بھی سنائے, انجیل بھی سنائے, قرآن بھی سنائے. رسول فرما رہے ہیں تو شہزادی نے توحید بیان فرمائی, شہزادی نے رسالت بیان فرمائی, شہزادی نے قرآن مجید کا تعارف پیش فرمایا. اس کے بعد شہزادی نے فلسفہ احکام شریعت بیان فرمائے. جو بھی ہم کرتے ہیں واجبات کی صورت میں یا جن سے بچتے ہیں محرمات کی صورت میں, ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. شہزادی فرما رہی, 2-4-5 منٹ یہ بھی ضرور سن لیں, بہت اہم بات ہے. فَجَعَلَ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ, اللہ نے ایمان کو اس لیے لازم قرار دیا ہے تاکہ تمہیں شرک کی نجاست سے بچا سکے. ایمان کس لیے رکھا اللہ نے؟ تاکہ انسان کو شرک کی نجاست سے بچا سکے. وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ, نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں غرور سے بچا سکے. نماز کس لیے واجب ہوئی؟ تاکہ انسان اب سماج اور معاشرے میں کسی کو اکڑا ہوا مغرور متکبر دیکھیے نا تو 40 جگہ بیٹھ کے برائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شہزادی نے مرض کا علاج بتایا ہے. ہر اکڑے ہوئے کو اللہ کے سجدے میں جھکا دو, اکڑ خود ختم ہو جائے گی, غرور خود ختم ہو جائے گا. یہ ہے سکے کا ایک پہلو. ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں. سکے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ نماز کس لیے واجب ہوئی تاکہ انسان غرور سے بچے. سکے کا دوسرا پہلو بھی ہے, نماز واجب ہوئی اس لیے تاکہ انسان غرور سے بچے, اور کسی صاحب کو غرور ہی اس بات کا ہو جائے کہ وہ نمازی بہت اچھے ہیں. نماز تو واجب ہوئی تھی لوگوں کو غرور سے بچانے کے لیے, اور ان صاحب کو غرور ہی اس بات کا ہو گیا کہ وہ نمازی بہت اچھے ہیں. انہوں نے علاج کو مرض بنا دیا. جو علاج تھا اس کو بیماری بنا دیا, اس کو مرض بنا دیا. اعمال خیر پر غرور ہونا ایک بیماری ہے. اس لیے کہ جو عمل خیر کے اوپر غرور کرتا ہے نا وہ خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے, سارے لوگوں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے, سب کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے. اور ایک میرا بڑا مشہور سا جملہ ہے کہ خود کو بڑا سمجھنا ایک بیماری ہے جو اکثر چھوٹے لوگوں میں پائی جاتی ہے. بڑا سمجھنا ایک بیماری ہوتی ہے جو اکثر چھوٹے لوگوں میں پائی جاتی ہے. چھوٹے لوگوں میں ابھر آتی ہے, چھوٹے لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے, پڑوسی اور محلے کا مسئلہ نہیں ہے, دوستوں اور مرثیہ خانوں کا مسئلہ نہیں ہے, قوم کے بزرگ افراد کا مسئلہ نہیں ہے, بزرگ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا اور اللہ کا مسئلہ ہے. ایک صاحب نے اپنے بچے کو اٹھایا, بیٹا چلو نماز پڑھنے کے لیے. بیٹا نماز پڑھنے گیا, واپس آیا, دیکھا ابا ہم تو نماز پڑھا ہے, یہ سب لوگ ابھی تک سو ہی رہے ہیں. ابا نے کہا بیٹے نماز پڑھ کے بھی اگر تجھے دوسرے کے گریبان میں جھانکنا تھا تو بہتر تھا تو بھی سویا ہی رہتا. کوئی بھی عمل خیر انجام دے کے دوسروں کے گریبان میں مت جھانکیے کہ ہم کر رہے ہیں تو کر ہی نہیں رہا ہے. کیا پتہ اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آ رہی ہے, کون سا عمل پسند آ رہا ہے, کون سا فعل پسند آ رہا ہے, کون سا کام پسند آ رہا ہے. کسی کو کبھی بھی توہین اور ذلت آمیز نگاہوں سے نہ دیکھیے. معصوم نے فرمایا ہے
کسی کو توہین اور ذلت آمیز نگاہوں سے نہ دیکھیے، کسی کو کمتر نگاہوں سے نہ دیکھیے۔ معصوم نے فرمایا ہو سکتا ہے جسے تم کمتر سمجھ رہے ہو اللہ کے نزدیک اس کی عظمت بہت زیادہ ہو۔ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ ہو جسے تم کمتر سمجھ رہے ہو۔ شہزادی بتائے گی، آگے شہزادی نے فرمایا کہ مرنے والے کو پسند ہوتی ہیں، یہ کیوں رکھ رکھی ہے بھائی صاحب کا؟ مولانا ہمارے ابا کو بڑی پسند تھی، ہمارے چچا کو بڑی پسند تھی، ہمارے تائے کو بڑی پسند تھی۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں میرے جوانوں، جو نیکیاں ہم کسی کے ساتھ مرنے کے بعد کرتے ہیں نا، وہی نیکیاں زندگی میں کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری وہ دنیا بھی سنور جائے گی۔ اور اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ پہلے اپنی عبادت، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کا منظر نامے سے ترجمہ سناؤں آپ کو؟ ترجمہ تو آپ نے سن لیا، منظر نامے سے ترجمہ سنیے۔ یہ سر ہے، یہ کاندھے ہیں، اللہ نے سر اپنے سامنے جھکوایا ہے، کاندھے والدین کے سامنے جھکوائے ہیں۔ اور میرے جوانوں ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ اپنے سامنے جھکے ہوئے اسی سر کے سجدے کو قبول کرتا ہے جس سر کے نیچے کے کاندھے والدین کے سامنے جھکنا جانتے ہیں۔ اور آگے کیا؟ اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو اس کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ اف کیا ہوتا ہے؟ اظہار برہمی کا سب سے پہلا زینہ ہوتا ہے اف، سب سے چھوٹا طریقہ ہوتا ہے اف۔ اور آسان کر دوں، چہرہ بگاڑنے کا سب سے چھوٹا طریقہ ہے اف۔ پروردگار نے فرمایا ماں باپ کے سامنے اتنا بھی چہرہ نہ بگڑے کہ زبان سے اف نکل جائے۔ اب محسوس فرمائیے گا، اس کا مطلب اللہ نے اخلاقیات کے مرکز میں ماں باپ کو رکھا ہے۔ اخلاقیات کا مرکز مطلب چوراہے پہ کھڑے ہو کے چار لوگ طے نہیں کریں گے کون صاحب کتنے اچھے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے ہر صاحب اچھے نہیں ہیں، وہی صاحب اچھے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوں۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو بڑے صاحب تو ہو سکتے ہیں، اچھے صاحب نہیں ہو سکتے۔ بڑے صاحب ہونا اور ہے، اچھے صاحب ہونا اور ہے۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے وہی اصل میں اچھا ہے۔ جملہ عرض کروں، عملیات کی دنیا میں تعویذ بنا کے رکھیے گا، ہمیشہ کام آئے گی۔ دانت بھلے سے نہ دیجیے گا، گھر جا کے عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاقیات کے مرکز میں اللہ نے ماں باپ کو رکھا ہے۔ اب سماج طے نہ کرے کون صاحب کتنے اچھے ہیں، قرآن نے طے کر دیا ہے وہی صاحب اچھے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوں۔ ایک زینہ اور بڑھ جاؤں، کوئی ساس سسر یہ نہ سوچیں کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا۔ آگے شہزادی نے مولا کائنات کی شجاعت بیان فرمائی۔ شہزادی فرماتی ہے وَكُنْتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم سب لوگ آگ کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، میرے بابا نے آ کے تمہیں جہنم کی آگ سے پیچھے کھینچا ہے۔ کوئی بھی آتا تھا تمہیں کچل کے چلا جاتا تھا۔ گندی نالیوں سے اٹھا اٹھا کے پانی پینے والے تم لوگ، گندگیوں سے اٹھا اٹھا کے اپنا پیٹ بھرنے والے تم لوگ، یہ جو تمہیں عزتیں ملی ہے نا یہ سب میرے بابا کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر میرا بابا نہ ہوتا تو تمہیں عزتیں کبھی نصیب نہ ہوتی۔ اس کے آگے شہزادی فرماتی حالانکہ ان عزتیں دلانے کی کوشش میں کافر چاروں طرف سے میرے بابا کو گھیر لیتے تھے۔ اس وقت تو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا میدان میں چل کیا رہا ہے۔ تم سب لوگ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے امان ڈھونڈ کے چھپ جایا کرتے تھے۔ میرے بابا کو کافر چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے۔ اس وقت میرا بابا معلوم ہے کیا کرتا تھا؟
یہاں پہ شہزادی نے اپنے شوہر یعنی مولا کائنات کی شجاعت بیان فرمائی ہے۔ مولا کی شجاعت خطبہ کی زبانی ہم سنتے ہیں، علماء کی زبانی سنتے ہیں، شعراء کی زبانی سنتے ہیں، بزرگوں کی زبانی سنتے ہیں۔ آج مولا علی کی شجاعت آپ کو شہزادی کی زبانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہر چہرے سے لگنا چاہیے کہ جیسے مولا علی کے سامنے کھڑے ہو کے انہیں داد شجاعت دے رہا ہے۔ اور کون کتنی بلندی پہ جا کے داد شجاعت مولا کے سامنے کھڑے ہو کے دے گا، یہ وہ جانے، مولا جانے۔ میں تو جملہ سنا دوں گا۔ علی کی شجاعت شہزادی کی زبانی، پہلے علی کی شجاعت خود مولا علی کی زبانی سن لیجئے۔ شب ہجرت چادر سر کی، سارے کافر سرک لیے، چونکہ انتظار کسی اور کا تھا، ظہور کسی اور کا ہو گیا۔ اگلے دن مولا علی اپنے خاندان کی پاکیزہ خواتین کو لے کر چلے مکے سے مدینے کی طرف۔ سرحد پہ پہنچے، دیکھا کافر راستہ روک کے کھڑے ہیں۔ عتبہ، شیبہ، ولید، ابو لہب، ابو جہل بغل سے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے فرمایا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اندر بیٹھے ہوں، باہر کھڑے ہوں، دیواروں سے لگے ہوئے ہوں، فضا میں استوار کر رکھا ہو خود کو، کہیں بیٹھے ہوں، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان، میری خطابت کو داد نہیں، مولا علی کی شجاعت کو سلام ہوگا۔ جملہ میں عرض کر دوں، اور یہ جملہ نہیں ہے، کیفیت ہے، سچویشن ہے۔ اگر سچویشن یہاں کے منظر سے متصل ہو جائے تو یہاں کا منظر محشر میں بدل جانا چاہیے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ بتائیں گے کتنی بلندی پہ جا کر مولا علی کی شجاعت کو سلام کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ پھر بھی اگر میرے سامنے سے نہ ہٹنا ہو تو ایک اطلاع دے دوں، جو میرا ہاتھ پکڑ کے روکتا تھا وہ محمد آج مکے میں نہیں ہے۔ شہزادی کی زبانی سنیے، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے، چونکہ اب شہزادی فاطمہ کی زبانی مولا کائنات کی شجاعت ہے۔ اب دل میں دو شخصیتوں کی جتنی عظمت جلوگر ہے اتنی طاقت سے پتہ لینا چاہیے۔ شہزادی کی عظمت جتنی جلوگر ہے، مولا علی کی عظمت جتنی جلوگر ہے، سمیٹ لیجیے گا طاقت اندر سے لے کے باہر تک کے افراد۔ شہزادی کی زبانی مولا کائنات کی شجاعت سنانے جا رہا ہوں۔ شہزادی فرماتی ہے میرے بابا کو کافر چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے، اس وقت میرا بابا معلوم ہے کیا کرتا تھا؟ قذفا اخاہ فی لحظاتہا، میرا بابا میرے شوہر علی کو کافروں کے حلق میں اتار دیتا تھا، اور میرا شوہر علی کافروں کے حلق سے اس وقت تک باہر نہیں آتا تھا جب تک اندر کی رگوں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں نہ آنے لگے۔ کا منظرنامہ شہزادی نے بیان فرمایا ہے، اس جگہ کا منظرنامہ شہزادی نے بیان فرمایا ہے۔ سیدھے سیدھے جنگ احد کا منظرنامہ ہے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ نبی اپنے پیروں کو میدان کی زمین پہ جمائے ہوئے ایسے کھڑے تھے جیسے اللہ کا نبی کے کاندھوں پہ ٹھہرا ہوا ہو۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ لہو لہان نبی، جبین سے لے کے پیروں کے انگوٹھے تک خون میں شرابور نبی میدان میں ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ کیفیت محسوس فرمائے تو بتائیے گا۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔
دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی نہیں دیتے، تو آج کے بعد میرے جوانوں اگر کوئی تم سے کہے نا تمہاری شجاعت کے بیان میں بس علی ہی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی نہیں دیتے، تو پلٹ کے اس سے کہہ دیجئے گا کہ تمہیں اتنی دیر تک میدان میں رکنے کی عادت ہو تو نبی دکھائی دے گا۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ کافروں نے چاروں طرف سے نبی کو گھیرا ہوا ہے، قریب تھا کہ تلواریں چل کے نبی کے ذات اقدس تک پہنچتی، بدن کو پارا پارا کر دیتی۔ ادھر تلواریں اٹھی، میرٹھ ہے پڑھنے جا رہا ہوں، سن کے بتائیے گا کہ میرٹھ ہی ہے۔ تلواریں اٹھی کافروں کی، قریب تھا کہ نبی تک پہنچتی۔ اتنے میں سارے میدان کی نگاہوں نے دیکھا، بادل سا گرجا، بجلی سی چمکی، نبی اور کافروں کے درمیان سے علی گزرے۔ علی کا درمیان سے گزرنا تھا، سارے کافر گزر گئے۔ درمیان سے علی گزرے، سارے، کسی کا سر کٹا، کسی کے بازو کٹے، کسی کے ہاتھ کٹے، کسی کے پیر کٹے۔ جو تصویر سواریوں پہ بگڑ رہی تھی علی اسے زمین پہ بنا رہے تھے۔ علی رسول کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، لگ رہا تھا جیسے مسجد امامت کعبہ نبوت کا طواف کر رہا ہے۔ اسی درمیان کسی بدبخت کمبخت ملعون کی آواز بلند ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے۔ علی کے کان تک یہ آواز پہنچی۔ علی ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، علی نے دوسرے ہاتھ میں نبی کو بلند فرمایا، فرما کے کہنا شروع کیا، ھذا محمد، ھذا محمد، ھذا محمد۔ ایک ہاتھ سے علی تلوار چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ پہ علی نے نبی کو اٹھایا، فرمایا ھذا محمد۔ اللہ کو علی کی ادا اتنی پسند آئی کہ آواز کبریا آئی، اے میرے رسول۔ علی نے ایک ہاتھ پہ اٹھا کے بولا ھذا محمد، تو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے بول دے من کنت مولا فھذا علی مولا۔ صلوات پڑھیں مل جل کے بعد محمد شہزادی نے دربار میں توحید بیان فرمائی، رسالت بیان فرمائی، قرآن مجید کا تعارف پیش فرمایا، فلسفہ احکام شریعت بیان فرمائے۔ یہ سارے موضوعات ایک ایک مجلس چاہتے ہیں الگ سے، لیکن میں نے صرف آپ کو سرخیاں سنائی ہیں۔ اس کے بعد شہزادی نے مولا کائنات کی شجاعت بیان فرمائی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ شہزادی نے سب سے آخر میں علی کی ولایت، فضیلت اور شجاعت بیان فرما کے بتایا کہ دربار میں فاطمہ صرف فدق لینے نہیں آئی تھی، علی کی ولایت منوانے آئی تھی۔ 5 منٹ میں بس فدق کا ایک چھوٹا سا مختصر سا ذائچہ کھینچ دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں پہنچ جائے گی بات انشاءاللہ۔ بس 5-6 منٹ میں بات تمام ہو جائے گی۔ چونکہ مجھ سے کہا گیا ہے تو میں بس تھوڑا سا آپ کو فدق کے بارے میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ فدق جناب نوح کے پوتے کا نام ہے۔ جناب نوح کے 3 بیٹے سام، حام، یافس۔ ایک کنعان تھا جو پہاڑی پہ چلا گیا، ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ 3 بیٹے وہ جن سے ساری دنیا میں ساری نسلیں چلی، سام، حام، یافس۔ عربی جتنے ممالک ہیں سب سامی النسل ہیں، سام کی اولاد سے ہیں۔ انڈونیشیا، افریقہ اور یہ بھارتی مہادیپ مکمل، شری لنکا، ہندوستان، پاکستان جو بھی اس میں آتا ہے وہ سب حام کی اولاد میں سے ہیں، حامی النسل ہیں۔ باقی ساری دنیا یافس کی اولاد ہے، یافس النسل ہے۔ جناب نوح نے اپنے انتقال سے پہلے زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فدق حام کے بیٹے کا نام ہے، جناب نوح کے پوتے کا نام ہے فدق، جس کے نام پر اس علاقے کا نام فدق پڑا ہے۔
خیبر کے بعد اس علاقے میں رہ کر یہودی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. رسول کو خبر ملی، رسول نے مولا علی کو بھیجا ان کی سرکوبی کے لیے. مولا علی تشریف لے گئے. یہودیوں نے مولا علی کے جلال کے اثر میں آ کر معاہدہ تحریر فرمایا کہ آدھا فدق رسول کو ہم دے رہے ہیں، آج کے بعد بھی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے پائے گئے تو جو آدھا بچا ہے وہ بھی رسول کا ہوگا. فدق کس کے پاس آ گیا؟ کس کے پاس؟ رسول کے پاس. جبرائیل امین تشریف لائے. وآتِ ذی القربی حقہ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے. رسول نے پوچھا کس کو کیا دینا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا فدق فاطمہ کو دے دیجئے. فدق کس کے پاس آ گیا؟ شہزادی فاطمہ کے پاس آ گیا. 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری اور 11 ہجری کے ابتدائی ایام جس میں رسول حیات تھے، یہ تمام 3.5 سال تقریباً فدق شہزادی کے قبضے ہی میں رہا ہے. شہزادی کے امال ہی یہاں پہ کام کیا کرتے تھے. بیوہ، مساکین، یتیم جو بھی ضرورت مند ہوتے تھے ان تک یہ فدق سے کمایا ہوا مال پہنچتا تھا. فدق تھا پھر بھی شہزادی کے گھر میں فاقے ہوتے تھے. یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ فدق کو شہزادی نے کبھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا. حضور کی وفات ہوئی، سب سے پہلا کام حاکم وقت نے تخت پہ بیٹھتے ہی یہی کیا کہ فدق کو شہزادی سے لے لیا. شہزادی کو علم ہوا، شہزادی دربار میں پہنچی. سب آپ کا سنا ہوا، میں صرف تذکرن اور یاد دہانی کے لیے عرض کیے دے رہا ہوں. شہزادی کے 3 دعوے ہیں، یعنی 3 طریقوں سے ثابت ہے کہ فدق شہزادی کا ہے. کتنے طریقے؟ 3 طریقے. ہم اکثر وراثت سنتے ہیں، ورثہ سنتے ہیں، لیکن 3 طریقوں سے ثابت ہے کہ فدق شہزادی فاطمہ کا ہے. نوٹ کریں میرے جوان بھائی. پہلا، قبضہ. قبضہ دلیل ملکیت ہوتا ہے. رسول کے بعد فدق پر شہزادی ہی کا قبضہ تھا رسول کے زمانے سے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شہزادی ہی فدق کی مالک تھیں. پہلا دعویٰ اس سے رد کر دیا گیا. دوسرا دعویٰ شہزادی نے پیش کیا ہبہ نامے کا. حضور نے تحریر لکھ کر دی تھی کہ فدق تمہارا ہے. شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ قبضہ نہیں مانتے، قبضے کی وجہ سے ملکیت نہیں مانتے، تو ہبہ نامہ حضور نے دیا ہے، ہبہ نامے کی وجہ سے مجھے ہبہ کیا ہے فدق رسول نے، تو ہبہ کی وجہ سے مانیے کہ فدق میرا ہے. کیا کوئی تحریر؟ کہ یہ میری تحریر ہے، بابا نے لکھ کر دی ہے. کہ اس تحریر پہ گواہ لائیے. تحریر پہ گواہ مانگے گئے. شہزادی نے مولا کائنات کو پیش کیا، گواہی نہیں مانی گئی. امام حسن، امام حسین کو پیش کیا، گواہی نہیں مانی گئی. ام ایمن کو پیش کیا، گواہی نہیں مانی گئی. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ گواہی کون مانگ رہا ہے؟ کیا ان کو حق ہے کہ شہزادی سے گواہی مانگیں؟ نہیں تو یہ تمہاری عقیدت ہے. مگر کیسے حق نہیں ہے؟ آیت تطہیر کی 2 تفسیریں ہیں، ایک ادھر کی ایک ادھر کی. ادھر کی تفسیر آیت تطہیر کی ازواج رسول کو شامل مانتی ہے. ازواج رسول میں بیٹی کی حیثیت سے شہزادی فاطمہ کو بھی شامل مانتی. ادھر کی تفسیر میں تم اولاد رسول کو مانتے ہی ہیں، آیت تطہیر میں تم تو شہزادی فاطمہ ہی کو مانتے ہیں، مرکز آیت تطہیر نے توجہ فرمائی. آیت تطہیر میں شہزادی ادھر بھی شامل ہیں، ادھر بھی شامل ہیں. جو صاحب گواہی مانگ رہے ہیں وہ آیت تطہیر میں نہ ادھر شامل ہیں نہ ادھر شامل ہیں. وہ تو کہیں ہے ہی نہیں. ان کو کیسے حق پہنچ سکتا ہے کہ وہ شہزادی سے گواہی مانگے؟ گواہی کس سے مانگی جا رہی ہے؟ کس سے مانگی جا رہی ہے؟ شہزادی سے. اب یہ سوچئے کہ کیا کسی کو حق ہے کہ وہ شہزادی سے گواہی مانگے؟ نہیں ہے، پھر ہماری عقیدت ہے. لیکن سوچئے کیسے نہیں ہے. میں کوئی بات پڑھوں تو بلا مجھ سے فرمائیں، حکم دیں کے بعد بتائیے کہاں سے پڑھی آپ نے. میں کہوں فلاں کتاب میں لکھا ہے. یہ کتاب کھولے دیکھنے لگے. میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ دیکھ رہا ہوں کتاب معتبر ہے کہ معتبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے. میں کہوں چھوڑیے کتاب، فلاں حدیث میں بھی یہ بات ہے. یہ حدیث کے بھی آگے پیچھے دیکھنے لگے. میں کہوں اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ دیکھ رہا ہوں حدیث معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ حسن ہے کہ حسن ہے کہ موثق ہے، کیا ہے. میں کہوں چھوڑیے حدیث بھی، قرآن کی فلاں آیت میں بھی یہ بات ہے. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. قرآن کی فلاں آیت میں بھی یہ بات ہے. اب یہ قرآن کھول کے آیت دیکھنے لگے. خدا نہ خواستہ معذرت کے ساتھ
میں پوچھوں اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہا ہوں آیت صحیح ہے یا غلط؟ میں کیا کروں گا؟ حدیث تک بات ٹھیک تھی، لیکن جیسی آیت کے بارے میں سوچا بھی کہ صحیح ہے یا غلط، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے کافر، اب بھی آپ چپ بیٹھے رہ گئے۔ شہزادی سے گواہی مانگنا ایسا ہے جیسے کسی نے آیے تطہیر سے گواہی مانگی ہو۔ گواہی مانگنا ایسا ہے جیسے کسی نے آیے تطہیر سے گواہی مانگی ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر شہزادی فاطمہ غلط تو آیے تطہیر غلط، آیے تطہیر غلط تو قرآن مجید غلط، قرآن مجید غلط تو معاذ اللہ رسول غلط، رسول غلط تو جبرائیل غلط، جبرائیل غلط تو لوح محفوظ غلط، لوح محفوظ غلط تو خدا غلط۔ اگر فاطمہ سچی تو آیہ تطہیر سچی، آیہ تطہیر سچی تو قرآن مجید سچا، قرآن مجید سچا تو رسول سچے، رسول سچے تو جبرائیل سچے، جبرائیل سچے تو لوح محفوظ سچا، لوح محفوظ سچا تو خدا سچا۔ پوری طاقت سے سلام کریں شہزادی فاطمہ کی عظمت کو، جو دربار میں خود کو سچا منوانے نہیں، خدا کو سچا منوانے آئی تھے۔ شہزادی نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں مانتے قبضہ، نہیں مانتے ہبہ، تو وراثت تو مانیے، وراثت تو مانیے۔ آپ اپنے باپ کے وارث ہیں، ہم اپنے باپ کے وارث نہیں ہوں گے؟ کہ ہم نے سنا ہے آپ کے بابا سے کہ آپ کے بابا نے فرمایا ہے ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ یہ حدیث صرف انہوں نے ہی سنی ہے رسول سے، اور کسی نے سنی بھی نہیں ہے۔ اور اس بات کی گواہی دی ہے ان کی بیٹی نے کہ ہاں میں نے بھی سنی ہے۔ توجہ ہی نہیں فرمایا آپ نے۔ اپنے لیے اپنے بچوں کی گواہی مان لیتے ہیں، صحرا کے بچوں کی گواہی نہیں مانتے۔ اپنے لیے تو مان لی، شہزادی کے بچوں کے لیے نہیں مانیں گے گواہی۔ شہزادی نے فرمایا معاذ اللہ اتنی جلدی میرے بابا پہ بہتان باندھ دیا کہ میرے بابا وارث نہیں بنتے، حالانکہ قرآن میں ہے وارثہ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، سلیمان بھی نبی داؤد بھی نبی۔ اس کا مطلب نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ تو شہزادی نے 3 طریقوں سے ثابت کیا ہے فدق کی ملکیت کو، قبضے کے ذریعے، ہبہ نامے کے ذریعے اور ورثے کے ذریعے۔ تینوں طریقے نہیں مانے گئے۔ بات میری مکمل ہو گئی، فدق میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ سنا دیا، بات تمام ہو گئی۔ لیکن ابھی بات اس میں تمام ہوئی نہیں ہے، 1400 سال سے پریشانی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گواہی کس کی نہیں مانی گئی؟ سب سے پہلے شہزادی نے کس کو گواہ کے طور پر پیش کیا؟ مولا علی کو۔ کس کی گواہی نہیں مانی گئی؟ کون سا دور ہے خلافت کا؟ پہلا دور ہے۔ اس کا مطلب یہ علمی بحث سے علمی گفتگو ہے، یہ ساری کتابوں میں تحریر ہے، جو تحریر ہے وہی سنا رہا ہوں آپ کو۔ پہلے خلافت کے دور میں مولا علی کی گواہی کو نہیں مانا گیا، بات ٹھیک ہے؟ کسی کی گواہی آپ کب نہیں مانتے؟ جب اسے سچا مانتے ہو یا جھوٹا مانتے ہو؟ کچھ بھی بول دیجئے، کیا نقصان ہے؟ جھوٹا مانتے ہو تبھی تو گواہی نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہے نا کہ پہلی خلافت کے دور میں معاذ اللہ علی کو جھوٹا مانا گیا۔ بھئی جبھی تو گواہی نہیں مانی گئی، اگر سچا مانتے تو گواہی مانتے۔ توجہ فرمائی نا، بے شک کی بات تو اب ہے جو آنے جا رہی ہے۔ ستم یہ نہیں ہے کہ پہلی خلافت کے دور میں علی کو جھوٹا مانا گیا، ستم اس کے بعد ہوا کہ پہلی خلافت کے دور میں جسے جھوٹا مانا گیا مسلمانوں نے اسی کو چوتھا مان لیا۔ جس کو جھوٹا مانا گیا مسلمانوں نے اسی کو
اچھا یہ چوتھا ماننا بھی کوئی اختیاری کام نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ علی کو بھی مانتے ہیں، فیشن چلا ہے کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں۔ بھیا علی کو بھی نہیں ماننا ہے، علی کو ہی ماننا ہے۔ ہی کے لیے نہیں ہوئی تھی، غدیر ہی کے لیے ہوئی تھی، علی کو ہی ماننا ہے۔ ہی اور ہی کا فرق جانتے ہیں؟ آپ تو میرا شہر میں رہتے ہیں، شہروں میں دکانیں کھلی ہوتی ہیں، اصلی گھی کی دکان۔ ہم گاؤں میں ہیں اور آپ میں سے اکثر افراد گاؤں کے ہوں گے، شہر میں بس گئے الگ بات ہے۔ بعض آدمی شہر میں بس کے بھی گاؤں کا ہی رہتا ہے، بعض آدمی اپنی زمین کو ایسا چھوڑتا ہے کہ نسلیں بتا ہی نہیں پاتی کہ کہاں کا ہے۔ تو جتنے بھی بڑے ہو جائیے زمین سے ہمیشہ جڑے رہا کیجیے، کتنے بھی اونچے ہو جائیے زمین پہ ہی رہنا ہے، زمین میں ہی جانا ہے، زمین میں ہی۔ اوپر دیواریں کتنی اٹھی ہیں محشر میں اس کا حساب ہوگا، قبر کے اندر جتنا گئے ہیں اس کے اندر حساب ہوگا۔ تو جڑے رہا کریں اپنی اپنی زمینوں سے۔ کیا میں عرض کر رہا تھا؟ بھی اور ہی کا فرق گاؤں میں تو ہو نہیں رہا اصلی ہی۔ ہم بھی گاؤں کے مولانا بیٹھے ہیں گرو کے ماشاءاللہ، آپ بھی کہیں نہ کہیں کے ہوں گے۔ یہ شہر میں اصلی ہی کہاں سے آ رہا؟ گاؤں میں تو مل نہیں رہا۔ سال بھر تلاش کیجیے تو کہیں سے پاؤ بھر پہ نکال کے دیتا ہے مولانا ابھی ہوا ہے کہاں سے۔ شہر میں کھڑے ہو جائیے کسی دکان پہ، وہ یہ بتائے گا اصلی گھی بس یہی ملتا ہے، پورے میرٹھ میں کہیں نہیں مل سکتا۔ کبھی سوچا کہاں سے آتا ہے اصلی گھی؟ اصل میں اصلی گھی نہیں آتا۔ یہ 4 کلو کا ڈبہ لیتے ہیں، 4 کلو کے ڈبے میں 3 کلو ڈالتے ہیں ڈالڈا، اوپر سے 1 کلو ملاتے ہیں اصلی گھی۔ آپ ان سے کہیے کہ دکھائیے اصلی گھی، وہ ڈھکن کھولیں گے اور آپ کو سنبھا دیں گے، اوپر ہی چونکہ اصلی گھی رکھا ہے، آپ کو فوراً اصلی گھی کی خوشبو آئے گی۔ توجہ ہی نہیں فرمایا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے جو اصلی گھی ملایا ہے، اصلی گھی کی محبت میں ملایا ہے، اصلی گھی ملایا ہے یہ اصلی گھی کی محبت میں ملایا ہے؟ یہ انہوں نے اصلی گھی کی محبت میں نہیں ملایا، 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے ملایا ہے۔ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا، میں نے تو ساری بات تمام کر دی۔ یہ تو کہتے ہیں نا علی کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، یہ علی کی محبت میں علی کو نہیں مانتے، اپنے 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے مانتے ہیں۔ دور میں جس کو جھوٹا مانا گیا، آخری جملہ ہے، بات تمام ہے، پوری طاقت سے پڑھوں گا، پوری طاقت سے سننا ہے، وہاں تک جہاں باہر افراد بیٹھے ہیں۔ پہلی خلافت کے دور میں جس کو جھوٹا مانا گیا اسی کو مسلمانوں نے چوتھا مان لیا۔ دنیا ہم سے کہتی ہے سارے صحابی برابر ہیں، سب کو مانو، سب کی مانو، سب کو مانو، سب کی مانو۔ میرے جوانوں اگر کوئی آپ سے کہے نا سب کو مانو، سب کی مانو، تو پلٹ کے اس سے پوچھ لیجئے گا پہلے بدعت میں بتا پہلے کی ماننی ہے کہ چوتھے کی ماننی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں مل کے بعد محمد شہزادی دربار میں فدق لینے کے لیے نہیں گئی تھی، صرف علی کی ولایت کو منوانے کے لیے۔ شریک حیات تھی شہزادی مولا علی کی، شہزادی فاطمہ کا کردار اور بیٹی کی حیثیت سے وہ تب بھی سب سے بلند ہے۔ اتنا بلند کہ باپ کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ مطلب
فاطمہ نے اس طریقے سے اپنے باپ کی خدمت کی ہے کہ رسول کو اپنے ماں کی ضرورت محسوس ہے۔ ہر بیٹی کے لیے نمونہ عمل ہے شہزادی فاطمہ زہرا۔ ماں ہونے کی حیثیت سے تربیت کا وہ اقدار شہزادی فاطمہ نے بلند فرمایا۔ کائنات کی ہر ماں چاہے جتنی بلند ہو جائے شہزادی کے نقش کف پا تک نہیں پہنچنے۔ تربیت کر کے اپنے بچوں کو جوانان جنت کا سردار بنا دیا، اس ماں کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اور زوجہ ہونے کی حیثیت سے مولا علی کی شریک حیات۔ یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ حضور کے جواب میں مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں مددگار پایا۔ شہزادی فاطمہ نے بتایا ہے کہ شریک حیات زوجہ کیسی ہوتی ہے۔ بیوی ہونا اور ہے، شریک حیات ہونا اور ہے۔ مولا علی کی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر اچھے برے دن میں شہزادی علی کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ حوصلہ بڑھاتی رہی شہزادی مولا علی کا۔ یا علی اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ فاطمہ مجھے کوئی مدینے میں سلام بھی نہیں کرتا۔ شہزادی حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ یا علی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت؟ مولا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا ستم یہ نہیں ہے زہرا کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، ستم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب بھی نہیں دیتا۔ آپ کی آواز بلند ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غمیں بطول و آل بطول کے، کوئی غم نہ دے پروردگار سوائے غم رسول و آل رسول کے۔ رونے کے لیے آئے ہیں آپ حضرات، تو رونے کے لیے میرے لفظوں کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ کے رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ زہرا کی پسلیاں پسلیاں توڑنے کا جو منظر کتابوں میں تحریر ہے نا، کسی ذاکر اور خطیب میں ہمت نہیں ہے منبر سے بیان کر سکے، کسی میں ہمت نہیں ہے بیان کر سکے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے کتاب بیت الاحزان میں جو منظرنامہ تحریر فرمایا ہے، دروازہ گرنے کا، پسلیاں ٹوٹنے کا، دل تڑپ جائے۔ بس میں بڑی احتیاط کے ساتھ بیان کروں گا، آپ جتنا محسوس فرما لیں اتنا رو لیجیے گا، چونکہ منزلت شہزادی کی ایسی ہے کہ بہت سے الفاظ کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ احتیاطیں بہت لازم اور ضروری ہو جاتی ہیں اس ذات اقدس تک پہنچتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دروازہ چل رہا تھا، فاطمہ ہاتھوں سے دروازے کو تھامے ہوئے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ دروازے میں آگ لگی ہوئی تھی، پھر بھی فاطمہ نے ہاتھ دروازے سے نہیں ہٹائے۔ دروازہ جلتے جلتے اوپر کی لکڑیاں گرنا شروع ہوئی۔ اوپر کی لکڑیاں گری تو فاطمہ کے ہاتھ نمودار ہوئے۔ ظالم کا تازیانہ لہرایا، تازیانے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ فاطمہ کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر بھی زہرا دروازے کے پیچھے سے نہ ہٹی۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ کسی ظالم نے اپنے ناپاک پیر اٹھائے اور اس پیر سے اس دروازے پہ حملہ کر دیا جس پہ رسول سلام کیا کرتے تھے۔ ضرب ایسی تھی، طاقت اور قوت اتنی لگی ہوئی تھی اس ضرب شدید میں کہ شہزادی در اور دیوار کے درمیان آ گئی۔ اس کے بعد بھی فاطمہ نے ہمت نہ ہاری، اپنے آپ کو پھر دروازے کے اوپر نیچے سے نکالا، سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ جس جگہ سے دروازہ گرا تھا اس باب میں آ کے شہزادی ہاتھوں کو جما کے کھڑی ہو گئی کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی علی تک نہیں جا سکتا۔ اب جو یہاں ستم بیان کیا ہے نا، دل پھٹ جائے، خون منہ کو آ جائے اگر انسان صرف سوچ لے اور تصور کر لے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب شہزادی سامنے سے نہ ہٹی تو ایک ظالم نے اپنی نیام میں لپٹی ہوئی تلوار نکالی
اور اس تلوار کے قبضے کو شہزادی کی پسلیوں پہ دے مارا۔ شہزادی نے آواز دی، فضا دوڑو، میرا محسن مارا گیا۔ اس کے بعد بھی شہزادی کو علی کا کتنا خیال۔ علی جب گھر سے باہر ہوتے تھے شہزادی یہ پسلیاں پکڑ کے چلتی تھی، لیکن جب علی گھر میں آتے تھے شہزادی پسلیاں چھوڑ کے سیدھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ فضا نے پوچھ لیا، فاطمہ جب علی گھر کے باہر ہوتے ہیں آپ پسلیاں پکڑ کے چلتی ہیں، جب علی گھر میں آتے ہیں پسلیاں چھوڑ کے سیدھی کھڑی ہو جاتی ہیں؟ شہزادی زہرا نے فرمایا، اے فضا میرا علی بڑا غیرت مند ہے، اس سے برداشت نہیں ہوگا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں کرنا۔ مسائب میں پڑھ چکا ہوں، مسائب تمام ہو چکے ہیں، بس کیفیت محسوس فرما لیں، میں بات تمام کرتا ہوں۔ رو لیجیے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجیے گا خود کا جتنا دینا ہوگا۔ اللہ کرے کسی کی ماں بیمار نہ ہو، اور اگر بیمار بھی ہو جائے نا تو کسی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ اللہ جن کی مائیں بیمار ہیں ان کو شفا یاب اور صحت یاب فرمائے، جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، جن کی مائیں حیات ہیں پروردگار ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طولانی عمر عنایت فرمائے۔ کسی گھر میں ماں بہت دنوں تک بیمار پڑی رہے، گھر میں سناٹا سا رہتا ہے، اداسی سی رہتی ہے، اچانک ایک دن وہ جو ماں بہت دنوں سے بیمار بستر پہ پڑی ہے ایک دن ٹھیک لگنے لگے، گھر میں عید کا سا ماحول ہو جاتا ہے، بچے پڑوسیوں کو روک روک کے بتاتے ہیں کہ آج ہماری اماں اچھی لگ رہی ہے، آج ہماری اماں ٹھیک لگ رہی ہیں۔ علی گھر میں داخل ہوئے، حسن و حسین توڑ کے لپٹ گئے، بابا آج اماں اچھی لگ رہی ہیں۔ کیا تمہیں کیسے پتا چلا آج اماں اچھی لگ رہی ہیں؟ کہ بابا آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے غسل کا پانی رکھا ہے، آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا لباس آراستہ کیا ہے۔ علی جیسا بہادر انسان زمین پہ چیخ مار کے بیٹھ گیا، ہائے فاطمہ زہرا۔ علی دوڑے اس حجرے کی طرف جہاں شہزادی آرام فرما رہے تھے۔ مظلومی سنیں گے؟ کس کی مظلومی؟ شہزادی فاطمہ کی نہیں، مولا علی کی مظلومی سنیں۔ علی گھبرا کے زہرا کے سرہانے بیٹھے، شہزادی فاطمہ کے سرہانے بیٹھ کر علی نے زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما، آواز دی، زہرا زہرا اپنے بابا سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ تڑپ گئی شہزادی فاطمہ، جلدی سے آواز دی، یا علی میرے بات مجھے بھول نہ جائیے گا، روزانہ میری قبر پہ آیا کیجیے گا، قبر پہ آ کے قرآن کی تلاوت کیا کیجیے گا، اور میرے بعد خصوصاً میرے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیجیے شہزادی کی وصیت کے مطابق رخصت آخر کے لیے شہزادی کو تیار کیا گیا، سب سے کہا گیا آئیں فاطمہ سے رخصت ہو لیں۔ فضا آگے بڑھی رخصت ہو گئی، حسن آگے بڑھے رخصت ہو گئے، زینب آگے بڑھی رخصت ہو گئی۔ علی نے دیکھا کونے میں حسین کھڑے ہیں، بس روئے جا رہے ہیں، ماں کو دیکھے جا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ علی نے آواز دی، بیٹا حسین تم اپنی ماں سے رخصت نہ ہوگے۔ حسین نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا، بابا ماں کی زندگی میں بھی کبھی ماں کے بلائے بغیر حسین نہیں گیا ہے، آج بھی جب تک ماں خود آواز نہ دے گی حسین نہیں جائے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ نکلے، آواز دی فاطمہ نے، آ میرے لال حسین آ، میری آغوش میں آ۔ حسین دوڑے، ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی، بہن ایسے کرنا شروع کیے، در و دیوار کانپنے لگے۔ کیسے بہن؟ اماں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ اماں اپنے حسین کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتی، اماں آپ کا حسین کس کے سہارے جیے گا؟ آپ کے بغیر کیسے زندہ رہے گا؟ حسین پہن کر بھی رہے تھے، نہ جانے حسین کو کیا خیال آیا، گلے سے باہیں نکالی، سیدھے کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑے، ماں کے چہرے کو دیکھا، آواز دی، اماں اماں یاد رکھیے گا اماں، آج آپ کا آخری وقت تھا، دیکھیے آپ نے بلایا، آپ کا حسین دوڑا دوڑا چلا آیا، اماں کل میرا بھی آخری وقت ہوگا، اماں میں بھی آواز دوں گا، اماں دیر نہ کیجیے گا۔ کربلا کی زمین حسین گھوڑے سے چلے، آواز دی، اماں زمین مقتل سے صدا آئی، آ میرے لال حسین آ، میری آغوش میں آ، کب سے تیری ماں زمین مقتل ساتھ چل کے تیرا انتظار کر رہے۔